بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز جمعرات 16 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کے باعث متاثر ہونے والے تجارتی شعبوں کی مدد کے لیے متعدد فیصلوں کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدعان نے وائرس کے باعث متاثر ہونے والے شعبوں کی مدد پر شاہ سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا بحران کے باعث زیادہ متاثر ہونے والے نجی شعبوں کی مدد کے لیے مزید امدادی اقدامات کی منظوری سے ملکی مجموعی معیشت کو مزید تقویت ملے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے نجی شعبے کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں کی مدد، ادائیگیوں کی معافی اور واجبات کی فوری ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شاہ سلمان نے اس حوالے سے 5 اہم فیصلے کیے ہیں جن سے نجی شعبے کے متاثر اداروں کی بھی مدد ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاہی ہدایت کے مطابق یہ شعبے کے ان کمپنیوں کے واجبات ادا کرنے کے لیے 50 ارب ریال فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ ان کمپنیوں کے لیے مختص ہوگا جو حکومتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں یا جن کے حکومت کے ذمہ واجبات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسرے فیصلے میں شاہی ہدایت یہ بھی کی گئی ہے کہ تجارتی، صنعتی اور زرعی اداروں کے ذمہ بجلی کے بلوں میں 30% کی کمی کی جائے گی۔ بجلی کے بلوں میں کمی 2 ماہ اپریل اور مئی کے لیے ہوگی، جبکہ ادائیگی سے قاصر اداروں کو مہلت بھی دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاہی ہدایت کے مطابق تیسرا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ صنعتی اور تجارتی ادارے اگر چاہیں تو انہیں بجلی کے 50% بل کی ادائیگی کی سہولت بھی دی جائے گی۔ یہ اپریل، مئی اور جون کے بجلی کے بل ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے اداروں کے باقی 50% بل جنوری سے 6 ماہ کی قسطوں میں بھی لیے جا سکتے ہیں۔ شاہی ہدایت کے مطابق چوتھا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان افراد کی مدد کی جائے جن کا تعلق ٹرانسپورٹ کے شعبے سے ہے اور جو کسی کمپنی کے تحت کام نہیں کرتے اور وہ جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی میں رجسٹرڈ ہیں اور کرونا بحران کے باعث ان کا کام رک گیا ہے۔ انہیں کم سے کم تنخواہ کی مقدار جتنی رقم بطور امداد دی جائے۔ وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا ہے کہ شاہی ہدایت کے مطابق 5واں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کابینہ کے فیصلے کو فعال اور فوری عمل درآمد کیا جائے، جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ جن کمپنیوں میں حکومت کے شیئر کا حصہ 51% ہے یا اس سے زیادہ ہے، انہیں مقامی مارکیٹ میں زیادہ ترجیح دی جائے تاکہ مقامی صنعت کو زیادہ فروغ ملے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے صحت کے شعبے کے لیے مزید فنڈ مختص کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اب صحت کے شعبے کے لیے مختص فنڈ کی مقدار 47 ارب ریال تک پہنچ گئی ہے۔ احتیاطی تدابیر سخت کر دی گئی ہیں۔ بچوں کے مارکیٹ جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کی کمیٹی کی جانب سے مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے 15 برس سے کم عمر بچوں کے مارکیٹوں میں جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ویب نیوز آجل نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ حفاظتی کمیٹی نے مزید اقدامات کی منظوری دی ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد کو کم کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت مارکیٹس میں 15 برس سے کم عمر بچوں کے داخلے کو روک دیا جائے۔ حفاظتی کمیٹی کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ بچے اور بوڑھے افراد اس وائرس سے بچاؤ کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والی کرونا وائرس کی وبا سے اب تک 19,96,000 سے زائد افراد متاثر، جبکہ 1,27,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں اب تک اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,862 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ کرونا وائرس سے 79 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حفاظتی اقدامات کے تحت کمیٹی نے مارکیٹس پر پابندی عائد کی ہے کہ رقبے کے اعتبار سے گاہکوں کو اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ علاوہ ازیں سپر سٹورز یا شاپنگ مالز میں قائم اشیاء خوردونوش کے سٹورز میں جانے والوں کا جسمانی درجہ حرارت بھی نوٹ کیا جائے۔ اگر ان کا ٹمپریچر زیادہ ہو تو انہیں فوری طور پر ہسپتال سے رجوع کرنے کا کہا جائے۔ کمیٹی کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے لازمی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں ہی گزارا جائے۔ یاد رہے کہ ملک میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت کرفیو اور لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا ہے تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ کرفیو کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ ریاض کرفیو پاس کی تصدیق کے مراکز کہاں کہاں واقع ہیں؟ ریاض میونسپلٹی نے اعلان کیا ہے کہ جن سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں نے کرفیو کے دوران ڈیوٹی پر آنے جانے کے لیے اجازت نامے آن لائن طلب کیے تھے، ان کے لیے وزارت داخلہ کی منظوری اور مہر لگوانے کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔
اخبار 24 کے مطابق ریاض کے میئر شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز نے بلدیائی گیٹ سے کرفیو اجازت نامے بنوائے ہیں۔ وہ ریاض میں 5 مقامات میں سے کسی ایک پر جا کر وزارت داخلہ کے نمائندوں سے کرفیو پاس کی منظوری اور ان پر وزارت داخلہ کی مہر لگوا سکتے ہیں۔ ریاض کے میئر کے مطابق اجازت نامے ان افراد کو دیے جا رہے ہیں جنہیں کرفیو کے دوران ڈیوٹی پر آنا جانا ضروری ہے۔ انہیں ڈیوٹی پر آنے جانے میں سہولت ہوگی اور کسی طرح کی بندش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ریاض میونسپلٹی نے وزارت داخلہ کے نمائندوں سے منظوری کے لیے جن 5 مقامات کا تعین کیا ہے وہ یہ ہیں: دارت بلدیات و دیہی امور، یہ شہر کے شمالی علاقے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ آپریشنل اینڈ مینٹیننس کے ادارے کا دفتر، یہ شہر کے وسطی علاقے کے لیے خاص ہے۔ ارک بلدیہ کا دفتر، یہ شہر کے مغربی علاقے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ الصلئی بلدیہ کا دفتر، یہ شہر کے مشرقی علاقے کے لیے خاص ہے۔ الشفاہ بلدیہ کا دفتر، یہ شہر کے جنوبی علاقے کے لیے ہے۔ غیر ملکیوں کے اجتماعی رہائشی مراکز میں کرونا کے کیسز۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان العبد علی نے کہا ہے کہ حالیہ ایام کے دوران نئے کرونا وائرس کے زیادہ تر کیسز گنجان آبادی والے محلوں یا غیر ملکی کارکنان کی اجتماعی رہائش کے مراکز میں پائے گئے ہیں، جبکہ 20 سے 25% تک کیسز دیگر مقامات سے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے بدھ کو پریس کانفرنس میں اس امر پر زور دیا ہے کہ سب لوگوں کو مہلک وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپناتے رہنا ہوگی، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ العبد علی نے مزید کہا ہے کہ 70 سے 80% کرونا وائرس کے مریضوں میں معمولی درجے کی علامتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ 20% کیس ایسے ہیں جنہیں انتہائی نگہداشت میں رکھا جا رہا ہے، انہیں مسلسل طبی ترجمان کے مطابق 5 سے 10% کیس بے حد خطرناک ہیں، انہیں جان کا خطرہ لاحق ہے۔ یہ ایسے مریض ہیں جن کے جسم کے بعض اعضاء کام کرنا بند کر چکے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ ہاؤس آئسولیشن کے دوران بڑوں اور چھوٹوں سمیت ہر عمر کے لوگوں کو گھر میں سماجی دوری جیسی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کرفیو کے دوران تمام شہری اور غیر ملکی ورزش کا اہتمام کریں اور نیند اچھی طرح سے پوری کریں، اپنے آرام کا بھرپور خیال کریں۔ العبد علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ والدین گھروں میں بچوں کو ڈانٹنے، ڈپٹنے اور جھڑکنے کی بجائے انہیں سادہ زبان اور سادہ انداز میں کرونا بحران کے خطرات سے آگاہ کریں۔ ایسا نہ کیا گیا تو وہ تناؤ محسوس کریں گے، یہ نہ ان کے حق میں ہے اور نہ ہی گھر والوں کے مفاد میں ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو مفید سرگرمیوں میں مصروف کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ کرونا بحران سے متاثر ہونے والوں میں سعودی عرب کی کمیشنری سبیہ میں رہائش پذیر پاکستانی شہری محمد عمران بھی شامل ہو گیا ہے۔ محمد عمران کئی ماہ قبل شادی کا پروگرام بنا چکا تھا، نکاح رخصتی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی، شادی کے لیے سعودی عرب سے پاکستان جانے والا تھا، لیکن کرونا بحران نے اس کا سارا پروگرام ہی الٹ کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کرونا بحران کے پھیلنے سے روکنے کے لیے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی کی وجہ سے محمد عمران سفر نہ کر سکا۔ اس اطلاع سے پاکستان میں مقیم اس کے عزیز و اقارب اور سسرالی رشتہ دار بہت زیادہ مایوس ہوئے۔ محمد عمران نے سعودی عرب میں موجود اپنے دوستوں اور پاکستان میں اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں سے صلاح مشورے کے بعد آن لائن نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے سعودی دوست محمد القحبی نے بتایا ہے کہ نکاح کا پروگرام ترتیب دیا گیا اور طے پایا تھا کہ میں نکاح کا گواہ بنوں گا، لیکن میں بر وقت پہنچ نہ سکا اور ایک پاکستانی دوست نے میری جگہ لے لی۔ اس کے بعد ویڈیو لنک پر نکاح کی تقریب کا انجام ہوا۔ القحبی کا مزید کہنا ہے کہ اب عمران اس لمحے کا شدت سے منتظر ہے جب بین الاقوامی پروازوں پر پابندی ختم ہو اور وہ پہلی ہی فرصت میں وطن جا کر شادی کی باقاعدہ تقریب کا انعقاد کرے۔ سبیہ میں مقیم پاکستانیوں نے محمد عمران کو ٹیلی فونک رابطوں کے ذریعے نکاح کی مبارکباد دی ہے۔ ہر ایک نے آرزو ظاہر کی ہے کہ جلد از جلد بین الاقوامی پروازوں پر پابندی ختم ہو اور ان کا دوست وطن واپس جا سکے۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔